صبر اور صلات میں کیا ربط ہے؟ یہ دیکھیں ربط دیکھیں بھائی، صبر ہے اور نماز ہے. کہتے ہیں کہ ربط یہ ہے کہ بالصبر قوت القلب وبالصلاة قوت البدن وبہما یستدفع کل شر ویستجلب کل خیر. کیا مفسر نے بھی کیا تفسیر کیا ہے؟ کیا بولتا ہے کہ صبر سے دل کو قوت ملتی ہے، اور نماز سے بدن کو قوت ملتی ہے، اور جس کا دل اور بدن دونوں قوی ہو جائیں تو ہر شر کو دور کیا جا سکتا ہے اور ہر خیر کو حاصل کیا جا سکتا ہے. کیا تفسیرہ ہے دیکھیں، بالصبر قوت القلب وبالصلاة قوت البدن وبہما یستدفع کل شر ویستجلب کل خیر. اللہ، یہ ہے اس وجہ سے صبر کو اور صلاۃ کو ایک ساتھ لایا گیا. اس کے بعد یہ فرمایا گیا جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے گئے انہیں مردہ مت کہو. مردہ مت کہو. اچھا پھر کیا کہا جائے ان کو؟ پھر کیا کہا جائے؟ تم مر گئے نا تو مردہ نہ کہا جائے، کیا کہا جائے؟ بولے انہیں شہید کہا جائے. کیا کہا جائے انہیں؟ شہید. لیکن ان المعین لا یوصف بالشہید الا بنص. کہتے ہیں عام طور پر کہا جا سکتا ہے جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے گئے وہ شہید ہے، وہ شہداء ہے وہ. لیکن نہیں کہہ سکتے کہ فلاں آدمی شہید ہے، فلاں یہ آدمی شہید ہے، فلاں صاحب مر گئے یہ شہید ہے. کیوں؟ اس لیے کہ فلاں آدمی معین شخص کے لیے شہید کا لفظ بولنے کے لیے نص چاہیے. ان المعین لا یوصف بالشہید الا بنص. نص موجود ہونا چاہیے. جی جیسے اللہ کے رسول نے کسی کے بارے میں کہا یہ شہید ہے تو وہ شہید ہے. جیسے عثمان غنی کے بارے میں آپ نے فرمایا شہید ہیں. جی تو جن کے بارے میں نص موجود ہے ان کو متعین طور پر کہہ سکتے یہ شہید ہے. لیکن جس کے بارے میں نص موجود ہے، آج ہمارے ہاں بڑے بڑے علماء کو بول دیتے ہیں فلاں جگہ کوئی عالم ہے کہتا فلاں شہید. ارے فلاں شہید، اس پر نص کہاں ہے؟ وہ شہید کیسے ہے؟ نص کہاں ہے؟ معین جو ہوتا ہے اسے شہید نہیں کہا جا سکتا جب تک کہ اس کے اوپر نص موجود نہ ہو. نص ضروری ہے. ایک بات تو یہ معلوم ہے، اور دوسرے یہ زندہ ہے. اگر وہاں شہید زندہ ہیں یہ بل احیا، تو یہ کیسی زندگی ہے؟ لا تشابہ حیاتنا الدنیا، یہ ہماری دنیاوی زندگی کے مشابہ نہیں ہے. جی پتہ نہیں کیسی حیات ہے، واللہ کو معلوم ہے. واللہ کو معلوم. عمرے کا بیان ہو رہا ہے. ایک نکتہ بتانا چاہتا ہوں، بڑا عجیب و غریب ہے. متوجہ ہیں؟ کہتے ہیں کہ جو نفلی عمرہ کرے، نفلی عمرہ کرے، ومن تطوع خیرا، نفلی عمرہ کرے کہ عمرہ کرنا، پھر اس کے بعد نفلی عمرہ کرتا رہے، نفلی حج کرتا رہے. فإن اللہ شاکر علیم، اللہ شاکر ہے اور علیم ہے. کبھی آپ نے شاکر کا مطلب سنا ہے؟ شاکر کسے کہتے ہیں؟ اللہ شاکر ہے. بندہ شاکر ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا. کوئی نعمت ملے، کوئی نعمت ملے، اللہ کا شکر ہے تو آپ شاکر ہوئے. اللہ شاکر کیسے؟ وہ نعمت ملنے پر شکر ادا کر. ارے وہ سب کو نعمت دیتا ہے، اسے نعمت کی کیا ضرورت ہے؟ تو اللہ شاکر کیسے ہوا؟ ما معنی شاکر؟ شاکر کہتے ہیں الشاکر هو الذی یصیب العامل اکثر من عملہ. شاکر وہ ذات ہے جو عامل کو، عمل کرنے والے کو اس کے عمل سے زیادہ دیتا ہے. جی عمل کیا 10 روپے کا اور دے رہا ہے 100 روپیہ، اس کو کہتے ہیں شاکر. الذی یصیب العامل اکثر من عملہ. ایسا نہیں ہے؟ ایسا ہی ہے. کیا ہم پڑھتے ہیں الف لام میم، تو الف پر 10 نیکیاں، حالانکہ وہ ایک ہی حرف ہے. لام پر 10 نیکی، میم پر 10 نیکی. یہ جو نیکیاں مل رہی ہیں، ایک نیکی کر رہے ہیں تو ایک نیکی کے بدلے 10 نیکیاں آپ کے نامہ اعمال میں لکھی جا رہی ہیں. تو یہ جو عامل کے عمل سے زیادہ جو دے رہا ہے وہی شاکر ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت شاکر اس وجہ سے ہے کہ وہ عامل کو اس کے عمل سے بڑھ کر دیتا ہے، عمل سے زیادہ دیتا ہے. یہ وہ شاکر. شاکر ان کے ساتھ علیم کیوں لگایا گیا؟ آیتوں کے آخر میں جو اللہ کی صفات آتی ہیں اس کے اندر بڑی باریکی ہوتی ہے. علیم کا مطلب جاننے والا. جاننے والا کیا مطلب ہو؟ جاننے والا. شاکر میں یہ بتایا گیا
کہ اے عمل کرنے والے بندے تو عمل کر، تیرے عمل سے ہم تمہیں زیادہ عطا کریں گے. ایک نیکی کر، ایک نیکی پر 10، 700 سے بھی زیادہ کرام دیں گے. اس کے بعد اطمینان دلایا گیا. کیا بندہ کہہ سکتا ارے چھوٹی نیکی کیا ہے میں نے، ایسا ہے وہ پتہ نہیں میں نے کیا ہے کہ نہیں کیا ہے، بھول گیا ہوں. علیم کہہ کر کے اطمینان دلایا گیا. کیا کہ تو نے چھوٹی نیکی کی ہو یا بڑی نیکی کی ہو، نیکی کر کے بھول بھی گیا ہو، لیکن ہمیں مکمل علم ہے. ہمیں مکمل علم ہے، چھوٹی نیکی ہے کہ بڑی نیکی ہے، تو بھول گیا نیکی کر کے، لیکن ہم نہیں بھولے ہیں. علیم، ہم جانتے ہیں. تو تیری چھوٹی نیکی کے اوپر بھی تجھے مطمئن ہو جانا چاہیے کہ ہمیں اس چھوٹی نیکی کا بھی علم ہے، اور ہم اس چھوٹی نیکی کے اوپر تجھے اجر دینے والے ہیں. یہ مطلب ہے علیم کا. شاکر کے ساتھ علیم کو جو جوڑا گیا ہے. کیا بات ہے، سبحان اللہ. کہا گیا جو لوگ توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں، خاص طور سے وہ لوگ جو علم کو چھپاتے ہیں، توبہ کر لیں، اصلاح کر لیں اور وضاحت کر دیں کہ ہم نے اس علم کو چھپایا تھا. بہت سارے لوگ ہیں مسئلہ جانتے ہیں کہ مسئلہ یہ ہے لیکن چھپاتے ہیں اس کو. ضروری ہے کہ توبہ کریں اور اپنی اصلاح کریں اور کھول کر بیان کر دیں. بینو، کھول کر بیان کر دیں.